قرون اولا سے انسان کی بقا کی خواہش اسے گزرتے وقت کو محفوظ کر لینے کی ترغیب دیتی رہی ہے۔ اسی خواہش نے اسے تحفیظ کے نئے راستے دکھائے۔ اولاً واقعات کو قصے کہانیوں کی شکل میں یاد رکھا جاتا تھا، پھر ارتقائے تحفیظ کے اس سفر میں پہلی مرتبہ آج سے 5000 سال قبل وادی مصر میں دستاویزات کی شکل میں یادداشتیں منظر عام پر آئیں۔ قرآن مجید میں قصص الانبیاء کا بیان ہونا تحفیظ تاریخ کی اہمیت کی واضح دلیل ہے۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں اسلامی ریاست کا پہلا باقاعدہ ریکارڈ روم مدینہ المنورہ میں قائم کیا گیا۔ متحدہ ہندوستان میں شیر شاہ سوری، جہانگیر اور لودھی خاندان کے دور حکومت میں ریکارڈ کو محفوظ کرنے کی بابت خصوصی انتظامات کے نقوش ملتے ہیں۔ پاکستان کے ضلعی ریکارڈ رومز کی بابت اگرچہ انتہائی کم معلومات دستیاب ہیں، تاہم سال 1986-1987 میں برطانیہ کے 2 تحقیق دان مارٹن اور ظواہر موئر نے اپنی کتاب ماڈرن ایشین سٹڈیز کے لیے پاکستان کے تمام ریکارڈ رومز پر برٹش اکیڈمی اور چارلز والیس ٹرسٹ فار پاکستان کے تعاون سے تحقیق کی۔ لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے صوبہ پنجاب میں 10، صوبہ سندھ میں 9، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں 2 ریکارڈ رومز موجود تھے۔ ضلع سیالکوٹ کے ریکارڈ روم کا شمار ملک کے قدیم ترین ریکارڈ رومز میں ہوتا ہے۔ ضلع سیالکوٹ کا ریکارڈ روم کتاب ماڈرن ایشین سٹڈیز کے مطابق سال 1852 میں قائم ہوا۔ عدالت عالیہ کے قواعد و ضوابط کے مطابق محکمہ عدلیہ کا ریکارڈ روم ڈپٹی کمشنر ہی کے زیر انتظام ہوا کرتا تھا۔ سال 1996 میں عدلیہ کی خود مختاری اور بوجوہ انتظامی مسائل بحکم عدالت عظمیٰ محکمہ عدلیہ کے ریکارڈ روم کو ڈپٹی کمشنر کے ریکارڈ روم سے علیحدہ کر دیا گیا۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں مقدمہ بازی کی عمر ایک نئی کئی نسلوں کی زندگیوں پر محیط ہوتی ہے، ایک محفوظ اور جدید خطوط پر استوار ریکارڈ روم کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وقتاً فوقتاً درپیش آنے والے مسائل کے پیش نظر جہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سیالکوٹ نے کمیٹی روم کی تعمیر، خواتین سائلین کے بیٹھنے کا الگ انتظام، تمام عدالتوں کی ڈیٹا کی سینٹرلائزیشن اور سہولت سینٹر کے قیام جیسے کارخائے نمایاں سر انجام دیے، وہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے زیر تصرف عدالت کی تزئین و آرائش اور ریکارڈ روم کی از ترین تعمیر و ترتیب بھی قابل ذکر کاوشیں ہیں۔ فنڈز کی قلت، توجہ کے فقدان اور غیر تربیت یافتہ عملہ کی وجہ سے ریکارڈ روم کئی مسائل کا شکار تھا۔ فاضل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سیالکوٹ نے عرصہ 4 ماہ قبل ریکارڈ روم کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہوئے سینئر سول جج سیالکوٹ کے زیر انتظام ایک کمیٹی تشکیل دی، جس نے مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے ریکارڈ روم میں اصلاحات کی بابت سفارشات پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیشن جج صاحب کی ویژن اور ان کی ہدایت کے مطابق ہم نے ریکارڈ روم، سہولت سینٹر اور سیشن جج صاحب کی کورٹ کی از نو تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، جو کہ شروع میں ایک ناممکن سا لگتا تھا، کیونکہ ریکارڈ روم یہاں پہ کافی پرانا تھا اور اس میں جو فائلیں تھیں وہ بھی اس میں اتنی ترتیب نہیں تھی کہ انہیں اتنی آسانی سے کیا جا سکتا۔ لیکن جج صاحب کی ہدایت کے مطابق ایک ٹیم تشکیل دی اور اس ٹیم نے، جس میں سول کورٹ کے اور سیشن کورٹ کے ملازمین شامل تھے، ہم نے دن رات کا ایک کر کے تمام کا تمام ریکارڈ روم جو ہے اسے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اب کوئی بھی فائل 15 سے 20 منٹ میں تلاش کی جا سکتی ہے۔ ضلعی عدلیہ سیالکوٹ کے ریکارڈ روم کی از سر نو تعمیر کی گئی۔ 35 اہل مدان پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی، جس کے ذمہ تمام امسلاجات کو ان کی نوعیت کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ترتیب دینا تھا۔ ہر کیٹیگری کے مقدمہ جات کے لیے الگ الگ رنگ کے بستے تجویز کیے گئے۔ مثل تلاش کرنے کے عمل کو تیز تر بنانے کے لیے فائل لوکیشن میپ مرتب کیا گیا۔ وہ امسلاجات جو کسی نہ کسی وجہ سے خراب حال تھیں، ان کی حالت کو تعینات کلرک صاحبان کی مدد سے قابل استعمال حالت میں لایا گیا۔ اس ضمن میں تمام دستیاب روایتی اور جدید طریقوں کو استعمال کیا گیا۔
جدید طریقہ کار کو اپناتے ہوئے تمام داخل دفتر شدہ امسلاجات کو اسکین کرنے کا عمل بھی شروع کیا جا چکا ہے۔ اس وقت سیشنز کورٹس کی تمام اور دیوانی عدالتوں کی نصف سے زائد امسلاجات اسکین ہو چکی ہیں۔ فائل رکھنے کے لیے 2 فلور بنائے گئے ہیں، ایک میں ہر ایک فلور میں 5 ریک ہیں اور ان میں 3 شیلف ہیں۔ گراؤنڈ ریک جو پہلا ریک ہے اس میں سیشن ٹرائل کے مقدمات ہیں، اس کی فائل رکھی گئی ہیں، اس کے لیے سرخ رنگ کے بستے بنوائے گئے ہیں۔ اسی طرح درخواست ضمانت کے لیے نیلے، فوجداری اپیلوں کے لیے پیلے، ریٹ پٹیشن کے لیے سبز، منشیات مقدمات کے لیے نارنجی رنگ اور سول اپیل نگرانی کے لیے سفید بستے بنوائے گئے ہیں۔ اگر مزید تفصیل میں جائیں تو ہر بستے میں فائل کی ترتیب مہینہ وائز رکھی گئی ہے، جس سے مختصر وقت میں مطلوبہ مثل تک رسائی ممکن۔ اب ریکارڈ روم کی جانب سے عدالتوں کو امسلاجات کی ترسیل بر وقت ہو رہی ہے۔ سائلین کے لیے نقل کا حصول کم عرصہ میں ممکن ہوا ہے۔ ریکارڈ روم، نقل برانچ اور کے حوالے سے بڑی یہاں پہ ہمارے سیالکوٹ میں جدت لے کر آئے، جو کہ پہلے سارا ریکارڈ مینول تھا، اور اس کے لیے جب بھی کوئی ہم لوگ اپنے اپلائی کرتے تھے جو ہمارے وکلا حضرات یا لیٹیگنٹ حضرات، تو کافی ڈیلے آتی تھی اور اس کے لیے ہمیں کافی دن انتظار کرنا پڑتا تھا۔ لیکن میں اب ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اور باقی تمام جوڈیشری کے ساتھ مل کے جو ریکارڈ سارا ہے وہ کمپیوٹرائز کیا ہے، اور اب ہم جب بھی اس کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں، لائرز کرتے ہیں یا ہمارے لیٹیگنٹس کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بڑا پرومپٹ ایکشن ہوتا ہے اور ہمیں جلدی اس کی سرٹیفائڈ کاپیز مل جاتی ہیں۔ ریکارڈ روم میں آگ لگنے کے مختلف واقعات میں کئی امسلاجات نظر آتش ہو گئیں۔ اسی اندیشے کے پیش نظر پہلی مرتبہ ریکارڈ روم میں آگ بجھانے کے آلات کی تنصیب بھی کی گئی ہے۔ مستقبل قریب میں ریکارڈ روم میں ویڈیو مانیٹرنگ یونٹ اور ڈیجیٹلائزیشن ضلعی عدلیہ سیالکوٹ کی اولین ترجیح ہے۔ ضلعی عدلیہ سیالکوٹ اپنے قائد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری طارق جاوید صاحب کی رہنمائی میں لوگوں کو آسان اور فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم اور کوشاں ہے۔ رواں دواں ہے قافلہ سوئے منزل ہنوز۔